پاکستان کے معدنی وسائل جن کی مالیت کھربوں ڈالر بتائی جاتی ہے آج کل ایک بار پھر کافی خبروں میں ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ ہے ان میں حالیہ اور کچھ مجوزہ ترامیم کے بعد آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں ایک یوٹیوب تجزیے کی روشنی میں۔ جی، اور ہماری کوشش آج یہ سمجھنا ہے کہ ان قوانین کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، صوبائی خود مختاری پر جو بحث چل رہی ہے وہ کیا ہے، اور سب سے اہم یعنی مقامی آبادی کے لیے اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ اور یہ ٹائمنگ بھی اہم ہے نا، وہ جو اسلام آباد میں فورم ہوا تھا۔ بالکل، 8 اپریل 2025 کو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم۔ اس میں تو 25 ممالک کے وفود تھے اور بیرک گول جیسی بڑی کمپنیاں بھی آئی تھیں، تو دلچسپی تو کافی ہے۔ اچھا، تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وسائل ہیں کتنے بڑے۔ بلوچستان کا سنتے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ اندازے تو بہت بڑے ہیں، مطلب $1 ٹریلین تک کے ذخائر کی بات ہوتی ہے۔ ریکوڈیک میں اربوں ٹن تانبا اور سونا۔ $1 ٹریلین؟ جی، اور پھر ملک کا تقریباً 90% کرومائٹ وہیں ہے۔ لوہا، کوئلہ، سوئی گیس تو ہیں ہی، بہت وسیع ذخائر ہیں۔ اور خیبر پختونخوا، وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی کم نہیں ہے، اربوں ٹن گرینائٹ ہے، قیمتی پتھر ہیں، زمرد بہت مشہور ہے وہاں کا۔ پھر تیل، پاکستان کی کل پیداوار کا آدھا حصہ، 50%۔ 50% تیل؟ جی، اور گیس کے بھی بہت بڑے اندازے ہیں، 9 سے 16 ٹریلین کیوبک فٹ تک، اور پن بجلی کی صلاحیت وہ بھی کوئی 3000 میگا واٹ۔ خود وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ان وسائل سے IMF سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہ تو حیران کن اعداد و شمار ہیں، لیکن پھر وہی سوال آتا ہے، اتنی دولت کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں ہم سنتے ہیں پینے کے صاف پانی کی قلت ہے۔ بالکل۔ اور خیبر پختونخوا اتنی بجلی بنانے کی صلاحیت اور وہاں لوڈ شیڈنگ، یہ تضاد سمجھ نہیں آتا۔ یہی تو بنیادی نقطہ ہے، اور یہیں سے یہ نئے قوانین کا تنازع بھی وہ شروع ہوتا ہے۔ مسئلہ وسائل کی موجودگی کا نہیں رہا اب۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ان کے انتظام کا ہے، ان کے فوائد کی تقسیم کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نئے قوانین آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں وہ اس مسئلے کو حل کریں گے یا مزید پیچیدہ بنا دیں گے؟ بلوچستان والے ایکٹ پہ تو کافی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ بلوچستان مائنز اینڈ منرل ترمیمی ایکٹ 2025 کہا جا رہا ہے کہ بہت خاموشی سے اور جلدی میں منظور ہوا۔ جی، الزامات تو یہی ہیں کہ اس سے معدنیات کا جو کنٹرول ہے وہ مؤثر طریقے سے وفاق کو منتقل ہو گیا ہے۔ لائسنسنگ اور مالی معاہدوں میں وفاقی منرل ونگ کو فیصلہ کن اختیارات مل گئے ہیں۔ اور وہ ووٹنگ والی بات کیا تھی؟ ہاں، کہ صوبائی معاملات میں وفاقی نمائندے کو ووٹنگ کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔ اختر مینگل کا بیان تھا کہ یہ بل صرف 5 منٹ میں پاس ہو گیا۔ 5 منٹ میں؟ یہ تو جی، یہ عمل پر سنگین سوالات تو اٹھاتا ہے۔ اچھا، اور خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی ایسا ہی کچھ؟ وہاں بھی صورتحال ملتی جلتی تھی۔ ایک مجوزہ بل تھا، ابھی قانون نہیں بنا، اس پر بھی ایسے ہی خدشات تھے۔ اگرچہ سننے میں آیا ہے کہ PTI کے اندر سے کچھ مزاحمت ہوئی۔ اچھا۔ جس کے بعد کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جیسے وفاقی کردار کو بظاہر مشاورتی بنا دیا گیا، لیکن شکوک و شبہات تو پھر بھی ہیں۔ کس قسم کے شکوک؟ خاص طور پر وہ شرط کہ 50 کروڑ روپے سے بڑے منصوبوں کے لیے سرکاری اداروں کے ساتھ لازمی جوائنٹ وینچر کرنا ہوگا، اور غیر مقامی سرمایہ کاروں کو 30 سال تک لیز دینے کی اجازت، اس پر تحفظات ہیں۔ تو دونوں صوبوں میں بنیادی مسئلہ 18ویں ترمیم کا لگ رہا ہے کہ کیا یہ قوانین اس ترمیم کی روح کے خلاف تو نہیں جو صوبوں کو زیادہ اختیار دیتی ہے اپنے وسائل پر؟ بالکل بالکل، یہی اصل قانونی اور سیاسی سوال ہے، اور رد عمل بھی اسی خدشے کو ظاہر کرتا ہے۔ رد عمل کیسا رہا ہے؟ کافی شدید۔ ANP نے تو اسے سیدھا وفاقی تجاوز کہا، صوبائی وسائل پر قبضہ۔ PKMAP نے مذمت کی، اور PTM نے تو ایک بہت سخت موازنہ کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے اس کا موازنہ 1885 کی برلن کانفرنس سے کیا، جی، جس میں یورپی طاقتوں نے افریقہ کو بانٹ لیا تھا۔ جی، اور انہوں نے امریکی دباؤ کا الزام بھی لگایا۔ یہ موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی سطح پر احساس محرومی کتنا گہرا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے سبق کیا ملتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اعتماد کی کمی ہے اور مقامی آبادی کو شامل نہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ یقیناً۔
ماضی کے تجربات تو یہی بتاتے ہیں۔ جب تک آپ مقامی آبادی کو اعتماد میں نہیں لیں گے، انہیں ترقی کے عمل کا اور اس کے فوائد کا حصہ دار نہیں بنائیں گے، تو استحکام لانا بہت مشکل ہے۔ تو کیا تجاویز ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تجویز تو یہی ہے کہ اول تو مقامی کمیونٹیز کی باقاعدہ رضامندی حاصل کی جائے، دوم آمدنی کا ایک واضح حصہ، کوئی کہہ رہا ہے 5%، کوئی 10%، وہ براہ راست مقامی ترقی پر خرچ ہو، اور تیسرا شفافیت۔ تمام معاہدے سارا عمل مکمل طور پر شفاف ہونا چاہیے۔ ان قانونوں پر بند کمروں میں نہیں، عوامی سطح پر بحث ہونی چاہیے تھی۔ یہ واقعی ایک بنیادی چیلنج ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے قدرتی وسائل سے قومی ترقی کیسے حاصل کرے، لیکن اس طرح کہ صوبائی حقوق کا بھی احترام ہو اور مقامی آبادی کی زندگیوں میں بھی حقیقی بہتری آئے۔ جی۔ یہ ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے اس سب سے۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات ہے، شاید جیمز بالڈوین کا قول ہے کہ کسی معاشرے کی سب سے خطرناک تخلیق وہ شخص ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ گہری بات ہے۔ تو اگر وسائل کی اس عظیم دولت میں مقامی آبادی کو اپنا کوئی حصہ محسوس نہیں ہوگا، تو اس احساس سے محرومی کے طویل مدتی نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔